بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشائی ٹی وی کے خواتین و حضرات، یہ ایسا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی کے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ کا خطاب دیا۔ ویسے تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن وہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہیں غزوہ میں شہادت کے بعد غسل دیا گیا۔ وہ بھی کسی انسان نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے آئے اور انہوں نے اس صحابی کو غسل دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے حدرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی بہت ہی امداد کی۔ ان کا والد بہت ہی بڑا راہب تھا جس کے چرچے بہت زیادہ تھے۔ اس کا نام ابو عمر تھا۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ لوگ ان کو ابو عمر راہب کے نام سے پکارا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سارے مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جان قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر مدینے میں دو لوگ ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ حسد کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ہماری سرداری ختم ہونے والی ہے، ہم ساری عزت و احترام اب مٹی میں مل جائے گا، ہم کو پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دو حاسد حنظلہ کے والد ابو عمر اور دوسرا عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ بعد میں اپنی دشمنی کو اپنے سینے میں چھپا کر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن یہ اندر سے مشرکین کا سردار بن گیا تھا۔ ابو عمر اس طرح اپنی آگ میں جلتا رہا۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچ کر اس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ اس نے مکہ والے لوگوں کو بہت ہی اکسایا کہ مدینے میں جا کر حملہ کر دو۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عمر منافقین کے ساتھ تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا واقعہ بالکل ہی الگ ہے۔ یہ بہت ہی حسین اور جمیل اور بہادر انسان تھے۔ ان کی شادی کی پہلی رات تھی کہ جب مدینے میں جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے تھے۔ جب لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ نکلو، اللہ تعالیٰ کی راہ پر لڑنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کافروں کا مقابلہ کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اپنے گھر میں ہی رہو، کیونکہ تمہاری تو ابھی نئی شادی ہوئی ہے، تم ابھی میرے پاس ہی رکو، جب صبح ہو جائے گی تم قافلے کے ساتھ مل جانا۔ لیکن صحابہ کرام کا جذبہ ہی اتنا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے تھے تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی جان و مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی بات نہ مانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر سے کچھ جنگی سامان پڑا اور جہاد کے لیے گھر سے نکل کر قافلے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ جب غزوہ احد کی جنگ ہوئی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو دیکھ لیا تھا کہ میرا والد حسد کے مارے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس جنگ کروانے میں میرا والد کا پورا ہاتھ ہے۔ میرے والد مسلمانوں کی بلندی نہیں چاہتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو دیکھ کر بہت ہی ناراض ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد کا قتل کر دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کرتے ہوئے حضرت حنظلہ کو اجازت نہ دی۔ اس رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ اس نے قافلے کے کچھ لوگوں کو بلا کر ان کو اپنا خواب سنایا۔ ان سب کو کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شوہر ہیں، میں نے سہاگ رات ان کے گھر میں بسر کی ہے۔ قافلے کے لوگ ان کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے کہ اس میں سب کو بتانے والی کیا بات ہے کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، اس میں گواہی والی کیا بات ہے۔
اس کی بیوی نے کہا کہ جب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے تو مجھ کو نیند آ گئی تھی۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کھل گیا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آج رات حنظلہ شہید ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت حنظلہ بہت ہی بڑا کافر کے بیٹے تھے، اس طرح حنظلہ کی بیوی بھی ایک بہت ہی بڑے کافر عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا رحم و کرم ہے، وہ کافروں کے گھروں میں مسلمانوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بدبودار مٹی میں بھی تر و تازہ اور خوشبودار پھول کھلا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو منع فرما دیا تھا کہ آپ نے اپنے والد کو قتل نہیں کرنا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ کے میدان میں اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ کافروں سے لڑتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ابو عمر موجود تھا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو عمر ایک ہی وار میں قتل ہو جاتا، لیکن اچانک پیچھے سے شداد بن علوس نے حضرت حنظلہ پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئے تو سب اپنے اپنے شہداء کو دیکھ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حیران ہوئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کے گھر جا کر اس کی بیوی سے معلوم کر کے آؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ کے بعد جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر اٹھایا جا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ منظر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عروسی تھی۔ اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ مبادا پیچھے رہ جائیں۔ غسل جنابت فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سبقت الی الجنہ سے محروم نہ رہ جائیں، تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی رئیس المنافقین کی ہمشیرہ مخلص صحابیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ یہیں پر ختم ہوا، اور مزید ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے نشائی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں، اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا